محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں کی بارگاہ میں اپیل ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر دے، تاکہ ہماری مزدوری ہمیں مل جائے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اور ہمارے جتنے ناظرین ہیں سب لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ عید الاضحیٰ کے صدقہ طفیل سب لوگوں کے مراد کو پوری فرمائیں۔ اور حضرات، آج تلک آپ نے جو میری حوصلہ افزائی کیا ہے اس چینل کی، میں آپ لوگوں کا دل سے شکر گزار ہوں، اور الحمدللہ بہت کم وقت میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ کامیابی دیا، بہت زیادہ حوصلہ افزائی کیا، اس کے لیے میں ممنون و مشکور ہوں۔ اور ہمارے جتنے ناظرین ہیں سب لوگوں کے لیے میں دعا گو ہوں۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بقرعید بھی اب ختم ہوا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ حرکت میں آ جائیں۔ بہت سارے احباب کا کل سے لے کر آج تلک فون آیا، مشرقی چمپارن، بیتیا، کھگڑیا، ارریا، بیگوسرائے وغیرہ وغیرہ سے، اور سب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت اب ہم لوگوں کو حرکت میں آ جانا ہوگا۔ اگر ہم لوگ اسی طریقے سے بے سسٹم کام کرتے رہے اور سوتے رہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس ویکینسی کے اوپر جو ہے گندی نظر پڑی ہوئی ہے۔ حکومت جو ہے، حکومت کی نیت، اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا یہ ویکینسی متاثر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا تمام لوگوں کی رائے یہ ہو رہی ہے کہ مشترکہ طور سے کوشش کیا جائے تاکہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ اب دوسری بات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کامیابی ملے گی کیسے؟ ابھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ چناؤ ختم ہونے کے بعد میں نے بار بار ریکویسٹ کیا تھا، بار بار اپیل کیا تھا لیڈر حضرات سے کہ بھائی سب لوگ متحد ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر کے رائے مشورہ کریں، پلان کریں، اور اس کے بعد ایک مضبوط لائحہ عمل تیار کرنے کے بعد تب اعلان کر کے پورے صوبہ بہار کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار ہیں، سب لوگوں کو بلوایا جائے اور تب اس کے بعد احتجاج درج کروایا جائے۔ لیکن افسوس صد افسوس، لاکھ دھویا مگر دھبا نہ گیا۔ شاعر نے کہا تھا نا کہ لاکھ دھویا مگر دھبا نہ گیا، دھت تیرے داغ کی ایسی تیسی۔ یعنی کتنا بھی دھونے کی کوشش کی گئی، لیکن ہمارے لیڈر لوگ وہ بالکل سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہے، سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں عام پبلک سے گلہ اور شکوہ نہیں ہے، برابر لیڈر لوگ جو ہے گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ بلایا جاتا ہے 500 لوگوں کو تو آتے ہیں 50 آدمی، 20 آدمی، 10 آدمی، ہمیشہ گلہ اور شکوہ کرتے ہیں۔ ارے گلہ شکوہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں ایک مرتبہ جھانک کر کے دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ ہم جنونی بنے ہوئے ہیں، جذباتی بنے ہوئے ہیں، ہم پاگل بنے ہوئے ہیں۔ ارے پاگل بننے سے کام نہیں چلے گا، جنونی اور جذباتی بننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں ایک مضبوط لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا، اور جب تلک سارے لیڈران نہیں بیٹھیں گے تب تلک یہ ممکن نہیں ہے۔ سب ٹکڑے ٹکڑے گینگ میں بٹے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے گروہ کو لے کر لا حاصل سعی میں لگے ہوئے ہیں، جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے کبھی رزلٹ نہیں آئے گا۔ شاعر نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ یہ غلط سسٹم پر چلنے سے کامیابی نہیں مل سکتی ہے، انرجی بھی ہماری لاس ہوگی اور ہم منزل تک پہنچنے سے دور رہ جائیں گے۔ لہٰذا میں پھر جو ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد ہے آپس میں اتحاد و اتفاق بنانا، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا۔ ہمارا کام نہیں ہے نفرت کی دیوار کھڑی کرنا۔ ہم نفرت کی
دیوار کھڑی کرنے والوں کی بارگاہ میں اپیل کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، نہیں تو آنے والے وقت میں ناکامی جب ہاتھ لگے گی تو سوائے ہاتھ ملنے کے اور آنسوؤں کے قطرات بہانے کے کچھ ہمارے پاس نہیں بچے گا۔ لہٰذا میں دست بستہ عرض گزار ہوں، بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اپنے بھائی لیڈران حضرات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، آپس میں آپ ایک ہو جائیں۔ اب یہاں یہ بھی دقت آ رہی ہے، جیسا کہ ہم کو سمجھ میں آیا، سب اپنے ناک کا سوال بنائے ہوا ہے، ہم اس سے کیسے رابطہ کریں، ہم اس سے کیوں بات کریں، ہم ان سے کس چیز میں کم ہے۔ نہیں پیارے، آپ اگر اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، آپ کے اندر جھکنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو آپ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ یہ لمبے لمبے مضامین لکھنا، یہ گاڑھی گاڑھی اردو بگھاڑنا، یہ بڑی بڑی فکر پیش کرنا، یہ سب آپ کا فضول ہے، بیکار ہے۔ اس لیے کہ علم پھلدار درخت کی طرح ہے۔ پھلدار درخت کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جس درخت پہ پھل ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، اور جو درخت پھلدار نہیں ہوتا ہے وہ سینہ تان کر کھڑا رہتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ تن کر کھڑا رہا جو جڑ سے اکھڑ گیا، تن کر کھڑا رہا جو جڑ سے اکھڑ گیا، واقف نہ تھا جو پیڑ ہوا کے مزاج سے، واقف نہ تھا جو پیڑ ہوا کے مزاج سے۔ لہٰذا اس شعر کے ذریعے یہ سبق حاصل ہوا کہ تن کر کھڑا رہنے والا وہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے، اور جو جھک جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان بھی ہے، من تواضع للہ فقد یرفع اللہ، جو اللہ کی رضامندی کے لیے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ جب قرآن کا فرمان ہے پیارے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کے کلام پر عمل کرنے سے گریز نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ان تمام دلائل و براہین کے باوجود، اتنی نصیحت آمیز کلمات کے باوجود، اگر ہمارے لیڈران نہیں سنبھل رہے ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ نہیں بنا رہے ہیں، تو یقین مانیے کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ آپ نے جو ابھی تک اتنی انرجی صرف کیا ہے، 2 سال سے متواتر میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے محنت کا میں منکر نہیں ہوں، آپ کے شب و روز کو میں نے دیکھا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں 4 بجے بھور میں اپنے گھر سے کپ کپی والی سردی میں آپ کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، جون اور جولائی کے گرمی میں سخت دھوپ میں جب تاپمان 45 47 48 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، اس وقت ہم نے آپ کو پٹنہ کی سڑکوں پر بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے بڑی محنت کیا ہے، آپ نے مشقت کیا ہے، میں آپ کی محنت کو سلام کرتا ہوں، لیکن ہم نے سسٹم سے محنت نہیں کیا۔ آپ جو ہر کام کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، ضابطے سے ہٹ کر ہم نے محنت کیا، اس لیے آج تک حکومت کے کان تک جون تک نہیں رینگا، اور اس طریقے سے ہم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پائے۔ لہٰذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے لیڈروں، میں عام لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے لیڈر حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں، اور ہمارے جتنے ناظرین ہیں ہزاروں ہزار کی تعداد میں ان لوگوں کی بارگاہ میں اپیل کرتا ہوں کہ جو لیڈران حضرات ہیں، کسی کی طرفداری آپ نہ کریں، کسی ایک گروہ کی طرفداری نہ کرے، بلکہ ان لوگوں کو سمجھائیں، ان لوگوں کو مجبور کریں کہ بھائی آپس میں آپ لوگ مل جائیے، متحد ہو جائیے،
اور آپ لوگ پہلے بیٹھیے، آپ لوگ اس کے بارے میں مشورہ کیجئے، اور مشورہ کرنے کے بعد آپ اپنا مشترکہ حکم نامہ، یا حکم نامہ نہ کہہ کر کے اس کو مشورہ نامہ کہہ دیا جائے، وہ آپ جاری فرمائیے، وہ صادر کیجئے۔ پورا بہار آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ سارے امیدوار آپ کی آواز پر بیک وقت لبیک کہیں گے۔ لہذا انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل عافیہ نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی آپ لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ حوصلہ افزائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔